نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. إياك نعبد وإياك نستعين. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آج بیان ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگ توجہ سے بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسی معبود کی تعظیم ہوتی ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ مدد طلب کریں اور نہ کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگیں ما سوائے ان اسباب کے جن کا کسب کرنا اور جن کا حاصل کرنا ہمارے لیے عام اسباب میں مشروع اور میسر ہے. اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے اسباب کو مسببات کے ساتھ مربوط کیا ہے. اسی طرح ارتفاع اور موانع پر بھی ان کو موقوف کیا ہے اور ان اسباب کے حصول کے لیے انسان کو علم اور معرفت سے نوازا ہے، اور موانع اور رکاوٹوں کے دور کرنے پر انسان کو قدرت کی عطا ہے. اور اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ سورۃ مائدہ کی دوسری نمبر آیت ہے. تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہوں اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. میرے رب نے جس پر مجھے قدرت دی ہے اور وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، جو تم محنت کے کام میں طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان نہایت مضبوط دیوار بنا دوں گا. یہ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا. حضرت ذوالقرنین نے جو قرآن پاک میں سورۃ کہف میں بات آتی ہے وہ یہ تھی، اے میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے کہ تمہارے مال سے بہتر ہے اور تم طاقت سے میری مدد کرو، یعنی محنت کے ساتھ. میں تمہارے ان کے درمیان ایک نہایت مضبوط دیوار بنا دوں گا. یہ ماجوج کے بارے میں بات ہوئی ہے. وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ان سے ہماری جان کو تحفظ فراہم کیا جائے، یہ ہمیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. تو آپ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. تو اسی اعتبار سے ہم بیماروں کے لیے اتباع سے دوائیں طلب کرتے ہیں اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیار اور سپاہیوں سے مدد طلب کرتے ہیں. اپنی فصلوں کی فراوانی کے لیے اشراط الارض اور مضر کیڑے مکوڑوں کو دور کرتے ہیں اور ان کو ہلاک کرتے ہیں.
ان اسباب کے بغیر ہم بیماروں کے لیے شفا اور دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے صرف اللہ سے استعانت کی جائے گی۔ زمین و آسمان کی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔ نبی کی حیات تجربہ میں ہمارے لیے اسوائے نمونہ ہے۔ آپ نے ہمیں غزوات میں کفار کے خلاف غلبہ اور فتح کے لیے صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اسی سے فتح اور نصرت کی دعائیں کی ہیں اور اسی سے بیماری میں حصول شفا کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تم کے قریب ہوں۔ سو جو شخص اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے اپنی حیات کو، اپنی ضروریات کو پوری کرانے کے لیے، کسی بیمار کی شفا کے لیے، دشمن پر غلبہ کے لیے، اولاد کی طلب کے لیے اولیاء کے مزار پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے، وہ شخص سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس نے اللہ کی شریعت سے اعراض کیا اور اس نے زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام کیا۔ یہ تفسیر مراغی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 اور 34 پر یہ جو بات ہے یہ درج ہے۔ ہاں، اور غلام رسول سعیدی صاحب، حضرت مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک علامہ مراغی کا یہ فتویٰ اعلی الاطلاق صحیح نہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کفار بتوں کو مستحق عبادت قرار دیتے تھے اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے استعانت کرتے تھے، لیکن جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار نہ دیتا ہو، نہ اولیاء اللہ کو متصرف بالذات سمجھتا ہو، نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ اولیاء اللہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے عزم سے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور اسی عقیدہ کے ساتھ ان سے استعانت کرے، تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک ہے، نہ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام ہے۔ تاہم ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ان تمام امور میں صرف اللہ تعالی سے استعانت کرنی چاہیے۔ افضل، اولا، فرض، واجب، ضروری، اہم، حق صرف یہی ہے کہ بندہ صرف اور صرف تمام امور میں، تمام قسم کی حاجات میں صرف اللہ کی بارگاہ میں سوال دراز کرے، اللہ سے دعا کرے۔ اولیاء اللہ بھی اللہ کے محتاج، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج۔ تو سلامت روی اسی میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے، ہر ضرورت میں اس کے آگے دست سوال دراز کیا جائے۔ اب جو دوسرے عالم نے بات کہی ہے، ہم اس لیے اس پر یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں تاکہ اہل علم جو لوگ ہیں وہ ہمیں جٹلانا شروع کر دیں گے، نہیں جی اس میں یہ ہے اور اس میں اس طرح ہے اور اس میں اس طرح ہے۔ انسان کا باتیں بنانا تو اصول اور قاعدہ بنا ہوا ہے نا، یہ غلط کہا ہے، یہ صحیح کہا ہے۔ تو اصل جو بات ہے حقیقت میں یہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ میرے آقا نے پوری زندگی جو گزاری ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو سابقہ انبیاء کرام ہیں آپ کو ان کی مزارات
اور ان کی قبور کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ علم نہیں تھا تو ہم اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی عطا سے بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نہیں جانتے، جو عام دنیا نہیں جانتی، ان کا علم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہمیں ہماری تربیت کے لیے کسی دوسرے نبی کے مزار پہ جا کے کوئی دعا کی ہو۔ اب کوئی کہے کہ بھئی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی، یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر، جب آپ جا رہے ہو عمرے کے لیے تو دعا کرنا، تو یہ کیوں کہا تھا؟ تو پھر آپ تو بڑے ہیں، عمر چھوٹے ہیں، عمر غلام ہیں، آپ آقا ہیں، آپ کے وہ حضرت عمر شاگرد ہیں اور آپ استاد انبیاء ہیں، آپ کی حیثیت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے نے چھوٹے سے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے حق میں بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیشہ عام لوگ اولیاء کرام کی قبروں پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام لوگوں کے پاس نہیں جاتے کہ ہمارے حق میں دعا کرو۔ تو یہ بات کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ صرف جائز کی حد تک بات نکلتی ہے کہ جو اسباب ہیں یہ ان کو اپنانے کے لیے ایک راستہ نکلتا ہے کہ دوسرے سے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرنا، یا تو اسی کو ہم نے پکڑ لیا کہ جو عام روٹین میں عام اسباب میں بات موجود نہیں ہے، ما فوق الاسباب جو دوسرے عالم میں ہیں، عالم برزخ میں لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو۔ ہاں، مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ گوج جائز ہے، علماء کرام نے اس کو جائز کہا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی مزارات پر یا جہاں وہ جس بستی میں، جس ماحول میں، جس جگہ وہ تشریف فرما ہیں یا ان کا جسم خاکی موجود ہے، جہاں ان کو دفن کیا گیا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب بندہ وہاں جا کے دعا کرتا ہے تو ان رحمتوں کی برکت کی وجہ سے، ان کے جسم کی برکت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ بات تو پھر مساجد میں جا کے خاص دنوں میں، خاص ماحول میں، خاص اوقات میں اور خاص اپنی کنڈیشن میں، جیسے بیماری کی حالت میں، یا خاص اللہ تعالیٰ کا جب بندے پر ایک خاص قسم کی کنڈیشن میں خاص قسم کا ذہن اور لگاؤ ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو تب بھی قبول ہو جاتی ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، حلال اور طیب چیزیں کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر مصیبت میں پھنسے ہوا بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم نے ان پڑھ عوام اور جہلا کو اولیاء کے مزار پر بار بار سجدے کرتے دیکھا ہے، اور جو منع کرنے کے باوجود بعد نہیں آتے۔ اس طرح ان کو مزارات پر صاحب مزار کی نظر اور منت مانتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ سجدہ عبادت ہو یا تعظیم اللہ کے غیر کے لیے بالکل ناجائز ہے۔ نظر بھی عبادت ہے، غیر اللہ کی نظر ماننا جائز ہی نہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میں سورہ یونس کی آیت
22 اور 23 کا ترجمہ کرتا ہوں. وہی ہے جس نے تم کو خشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے. وہی ہے جو تم کو خشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ تم کو کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. تو اچانک کشتیوں پر تندو تیز آندیاں آئیں اور سمندر کی موجوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور مسافروں میں سمجھ لیا کہ وہ طوفان میں گر گئے ہیں. تب انہوں نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے دعائیں مانگی کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے ان کو بچا لیا تو وہ ناگہاں زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگے. جب انسان مصائب کے گرداب اور پریشانیوں کے طوفان میں گر جائے تو کٹر سے کٹر مشرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. سو مسلم اور موحد اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں کہ وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. میں نے ایک بزرگ کی بات ایک جگہ لکھی ہوئی پڑھی تھی کہ اللہ کے غیر سے اگر ملے تو مجھے شدید حاجت بھی ہو، ضرورت بھی ہو، اور مجھے اللہ کے غیر سے عطا بھی کیا جائے، تب بھی میں لینے سے انکار کر دوں گا، کیونکہ میں نے اگر لینا ہے تو اپنے اللہ سے لینا. یہ بڑی مزیدار بات ہے، مجھے تو اس میں بہت لطف آتا ہے. اگر اللہ نعوذ باللہ بے بس ہو، وہ ہماری سنے نہ، یا اس کو دینے میں اس کے خزانوں میں کمی واقع ہو جائے، یا اس کو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہو جائے، تو پھر تو ہم کسی اور سے بھی لے لیں. تو جب اللہ خوش ہوتا ہے اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور وہ ہر وقت سنتا ہے اور ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر کسی کو عطا کرتا ہے. نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، سوال کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ مانگیں. یا اگر اس نے ہم پر لازم کیا ہو کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ پکڑ کے پھر ہی آؤ، تو پھر میں سنتا ہوں، تو پھر بھی ہمیں اختیار کریں. اس نے ہمیں وسیلے کے لیے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، اور محبوب نے ہمیں بتا دیا ہے اور سکھا دیا ہے. محبوب کا انداز ہم دیکھ لیں، اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، اللہ سے ہی مانگا، ہر موقع پر مانگا، اور بار بار ہمیں سمجھایا کہ جب بھی مانگو اللہ سے، جب بھی سوال کرو اللہ سے. تو ہاں، ان کافروں نے انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کی صورتوں میں بت بنا لیے تھے. ان کا یہ ظام تھا، ان کا یہ خیال تھا، جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے. اور اس زمانے میں ان کی نظیر یہ ہے کہ بہت لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں. اس زمانے میں اس کی مثال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے. یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے. قبر کو سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا حصول منفعت فائدہ کے لیے، صاحب قبر کی نظر ماننا، قبر کے سامنے جھکنا، تمام قسم کے امور کام ناجائز اور حرام ہے. اولیاء اللہ سے استعان کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اور کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟
کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، یا مجھے بتایا جائے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے در سے نہیں ملتی، یا تب اللہ نے کوئی شرط لگائی ہے کہ بھائی جب تک کسی دوسرے کی مدد نہ ہوگی، وہ اس میں شامل نہ ہوگا، تب تک میں قبول نہیں کروں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگ ایسا عمل کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ہم نے ایسا طریقہ نکالنا ہے کہ اس کو جائز بنانے کے لیے اور جائز کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کہنی ہے کہ کس طریقے سے یہ ٹھیک ہے. تو علماء کرام نے پھر اس کا یہ طریقہ لکھا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اولیاء کے مزارات کی زیارت کی جائے، کیونکہ زیارت قبور سنت ہے. ان کے مزارات پر اصالہ ثواب کیا جائے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے. جبکہ ہر نماز میں جو بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس میں التحیات جب پڑھتا ہے تو اس میں دعا تو آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی حدیث میں زیارت سے منع نہیں کیا اور اصالہ ثواب کرنے سے منع نہیں کیا. قرآن مجید میں وفات یافتہ مسلمانوں کے دعا کرنے کی تعلیم ہے. ان کے لیے اپنی حیات کی قبولیت کی دعا کی جائے. حضور سرور ان کے وسیلے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بن اسد کی مغفرت کے لیے اپنے اور انبیاء سابقین سے وسیلہ سے دعا فرمائی، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ اولیاء اللہ سے یہ درخواست کی جائے اور ہماری حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اس کی اصل نبینہ حدیث ہے جن کو انشاءاللہ ہم عنقریب تفصیل سے بیان کریں گے. اب ہم وسیلہ اور غیر اللہ سے استمداد کے موضوع پر تفصیل سے بات کر رہے ہیں. اب ہمارا یہاں بنتا ہے کہ وسیلے کے معنی کو بیان کیا جائے. وسیلہ کیا چیز ہے؟ جس چیز سے کسی شے کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے. جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے. جس عبادت کا حوالہ دیا جائے اور جس سے غیر کا تقرب کیا جائے وہ وسیلہ ہے. ائمہ لغت کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا تقرب اعمال صالحہ اور عبادات سے حاصل ہوتا ہے. تاہم انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت اور وجاہت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کے لیے اس عزت اور وجاہت کو پیش کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز. زندگی اور بعد وفات کے بھی انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام علیہ السلام کی ذوات سے، یعنی ان تمام ہستیوں کے وسیلے سے دعا کرنا، سلف صالحین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. دعا میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا مستحبہ میں سے ہے، چونکہ صحیح بخاری کی کتاب استقاء میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے تو اے اللہ تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما. پھر ان پر بارش ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبینہ کی حدیث میں ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کا ذکر ہے، جس کا امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، اور یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. یہ بحث لمبی ہو جاتی ہے. اگر یہ جائز ہے تو جائز کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض اور واجب کو چھوڑ کر مستحب کی طرف اور نفل کی طرف جانا
پسندیدہ نہیں ہے، پہلے فرض اور واجب کو پکڑا جاتا ہے۔ تو جب اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں کیوں نہ سوال کریں۔ سوال کرنے والوں کا اللہ پر اس لیے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ گویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے بندوں پر ان کے حق کا وسیلہ سے سائلین کا اللہ پر جو حق ہے اس کے وسیلہ سے سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، ان کے احکام پر عمل کریں اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکیں۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کی ہے اس سے رکیں۔ اب بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ یہ حق وہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو ثواب عطا کرے، چونکہ ان کے وعدے کا پورا کرنا واجب اور ان کا وعدہ حق اور اس کی خبر صادق۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق، فلاں فرشتے، انبیاء، صالحین وغیرہ کے حق سے سوال کرتا ہوں، یا فلاں کی حرمت، فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہو، یہ دعا صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور حرمت ہے، جس کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قدر افزائی کرے، اور جب یہ شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کرے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ ایک دو دفعہ اور اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر میں بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔